السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ کہتے ہیں کچھ رشتے آسمانوں پر طے پاتے ہیں اور زمین پر اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ انسان کی تمام تر چاہتے، گھمنڈ اور ناپائیدار ارادے ان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں، مگر صارم شاہ اور زینب طارق کے لیے یہ بندھن کسی عام کہانی جیسا ہرگز نہ تھا۔ یہ دو بالکل مختلف دنیاؤں، متضاد سوچوں اور دو شدید اناؤں کا ایسا تصادم تھا جس کی بنیاد ایک طرف بے پناہ غرور، لاپرواہی اور امیرانہ بے نیازی پر رکھی گئی تھی، تو دوسری طرف وہ خودداری، سادگی اور کم اعتماد کا راج تھا۔ شہر کے سب سے مغرور اور بد لحاظ امیر زادے صارم شاہ کے لیے، جسے زندگی نے بغیر مانگے ہر آسائش اس کے قدموں میں ڈال دی تھی، شادی جیسے مقدس رشتے کی حیثیت محض ایک بورنگ سودے سے زیادہ کچھ نہ تھی، اور وہ ہر عورت کو صرف دولت اور پر آسائش زندگی کا دلدار سمجھتا تھا۔ دوسری طرف ایک خاموش اور متوسط محلے کے 100 گز گھر میں رہنے والی زینب طارق تھی، ایک ایسی باوقار اور بااعتماد لڑکی جس نے اپنے اصولوں پر سمجھوتہ کرنا یا کسی کے آگے دب کر رہنا کبھی سیکھا ہی نہ تھا۔ جب حالات کی مجبوری اور دادا کی خواہش کے آگے سر جھکا کر ان دونوں کا نکاح ہوا تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شادی کی پہلی رات ہی ایک ایسا لرزہ خیز موڑ لے آئے گی جو ان دونوں کی زندگیوں کو تہہ و بالا کر کے رکھ دے گا۔ ایک طرف وہ غرور کا بھوت سوار تھا تو دوسری طرف خودداری کی دیوار، مگر کیا ایک ہی رات میں پیش آنے والا وہ حادثہ ان کی تقدیر بدلنے والا تھا، یا پھر یہ ایک ایسے امتحان کی شروعات تھی جہاں محبت اور نفرت کے درمیان کی لکیر ہمیشہ کے لیے مٹنے والی تھی۔ دادا، آپ کو اچانک میری شادی کا شوق کیسے چڑھ گیا؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن اسے کہاں معلوم تھا کہ یہ شوق نہیں جنون تھا، اور اس جنون کا اختتام اس کے غیر شادی شدہ پن کا اختتام کر کے ہی ہونا تھا۔ کیا مطلب شوق چڑھ گیا؟ کیسے شوق چڑھ گیا؟ صارم صاحب، تمہاری عمر میں میری دوسری شادی ہو چکی تھی۔ دادا، ایک ہی کروں گا اور اپنی پسند سے کروں گا۔ اتنی لڑکیوں کے ساتھ میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، برخودار کیا وہ تمہیں پسند نہیں ہوتی؟ نہیں، بس وقت پاس۔ دادا، کیا کروں؟ میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ملتی، جو ملتی ہے کچھ دن ٹھیک رہتی ہے، پھر اپنی اوقات پر آ جاتی ہے۔ پیسہ چاہیے، تحفے چاہیے، عورت پیسے کے لیے ہر مرد کے پاس آتی ہے۔ بس اگر آپ کے پاس بے پناہ دولت نہ ہوتی تو آج کی 4 شادیاں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ وہ بلا کا بد لحاظ و منہ پھڑتا۔ صارم، تم ساری عمر مجھے میری شادیوں کے تانے دینا نہیں چھوڑو گے؟ ارے مت، کرنا چاہ رہے ایک ہی کر لے۔ بس زینب بہت اچھی ہے، بہت سیدھی سادی معصوم۔ دادا، یہ ایک دم سیدھی سادی معصوم والا لوجک میرے بھیجے میں نہیں بیٹھتا۔ بیٹھے یا نہ بیٹھے، میں طارق کو زبان دے چکا ہوں، ساری زندگی تم سے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی اور آخری خواہش سمجھ کر ہاں کر دو، میری عزت رکھ لو۔ کسی یتیم کو عزت کی چھت مل جائے گی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ وہ بڑی لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ ترس کھا کر شادی کر لوں؟ وہ ضد ہو رہا تھا۔ ہاں، ترس کھا کر ہی کر لو۔ وہ بے بس تھے، یقین تھا اتنی پیاری لڑکی ملے گی تو ساری اکڑ نکل جائے گی۔ میں نے تمہارے نکاح کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ ویٹ، ایسی کیا جلدی ہے؟ میں بھاگا جا رہا ہوں یا وہ لڑکی؟ کچھ تو سمجھا کرو دادا۔ صارم، طارق بہت بیمار ہے، اب اس طرح مرگ پر ہے تو میں ان کی یتیم پوتی سے شادی کر لوں، یا میری بھی کوئی لائف ہے؟ کر لینا اپنی لائف انجوائے، کوئی تمہیں نہیں روک رہا۔ اچھا، تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ یکدم پرجوش ہوا۔ کیا مطلب؟ تمہیں تمہاری شادی کے بدلے میں کچھ چاہیے؟ وہ شردر ہی تو رہ گئے تھے۔ تو شادی کون سی میری پسند سے ہو رہی ہے؟ وہ بے نیاز تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیا مجھے آفس سے 3 مہینے کی چھٹی مل سکتی ہے؟ میں ورلڈ ٹور پر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی پرانی خواہش پھر دہرائی۔ وہ ورلڈ ٹور پر جانا چاہتا تھا، آج سے نہیں کئی سالوں سے، لیکن رحمان شاہ نے کبھی اس کی خواہش کو سنجیدہ نہ لیا۔ وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے، چاہے وہ ایک دن ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی بیوی کے ساتھ جانا ہے تو اجازت ہے، ورنہ میں نہ کہوں گا۔ نہیں، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، شادی بھی اور اس کے ساتھ ٹور بھی۔ وہ یکدم ہی خوش دکھائی دینے لگا۔ ٹور پر اس کے بغیر نہ جانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست وہ کر ہی لے گا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ میں ٹھیک ہوں دادا، آپ بتائیں، ضروری بات کرنی تھی آپ کو؟ ہاں بیٹا، رحمان آیا تھا۔ جی، وہ تو اکثر آتے ہیں نا؟ اس نے وہیں بیٹھتے ہوئے کہا۔ رحمان دادا کے بہت پرانے دوست تھے، وہ اکثر اوقات یہاں آتے رہتے تھے، گھنٹوں بیٹھک چلتی، اس دوران وہ کبھی 3 تو کبھی 4 دفعہ چائے بنا کے انہیں پیش کرتی۔ وہ اچھے انسان تھے، خوش مزاج، ملنے سار، کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کے اور دادا کے درمیان معاشرتی اور سماجی لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس دفعہ آئے تو بڑی امید اور مان سے ایک سوال کیا۔ سچ کہوں زینب، تو مجھے یقین ہے تم بھی میرا مان نہیں توڑو گی، کیونکہ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔
اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے ایک آئیبرو چاہتے ہوئے سوال کیا۔ صاف رنگت اور خوبصورت کوش نازک بدن زینب کی تاثرات سوالیہ تھے۔ اپنے پوتے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، بلکہ نکاح کی تاریخ بھی دے گیا ہے۔ زینب نے نہ سمجھے سے انہیں دیکھا اور سہراتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ اسی پل دادی اندر آئیں۔ نہ کچھ پوچھا نہ بتائے نکاح کی تاریخ دے دی۔ اس نے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گھر کی بات ہے بیٹا۔ نہیں دادا، میری زندگی کا سوال ہے نا۔ کیا آپ نے مجھے اس لیے پالا کہ جوان ہونے پر یوں ہی کسی کے ساتھ بھیج دیں؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ تم نے دیکھا تو ہے سارم کو، اچھا خاصا بچہ ہے۔ دادی بھی بولی تو وہ حیران رہ گی۔ اچھا تو یہ آپ دونوں کی ملی بھگت ہے؟ وہ خفا ہونے لگی۔ اس میں ملی بھگت کا کیا کرے بیٹا؟ اچھا رشتہ ہے، خاندان اچھا ہے، بڑا گھر ہے، کس چیز کی کمی ہوگی تمہیں؟ لوگ تو ترستے ہیں بیٹا اس رشتوں کے۔ دادی جان آپ جانتی ہیں میں کس قسم کی سوچ رکھتی ہوں۔ رشتہ ہمیں اپنی برابری کی سطح پر ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے بیچ کا سٹیٹس ڈفرینس رشتے کو نبھانا بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ وہ پر اعتماد تھی اور اسے ہمیشہ سے اس چیز سے بڑی کوفت ہوتی رہی کہ بھلا لوگ اپنے پلے کے لوگوں کو چھوڑ کر اتنے اونچے خواب کیوں سجاتے ہیں۔ میں نہیں جانتی زینب، تمہارے دادا تو تاریخ دے چکے ہیں نکاح کی، اب تم بس یہ بتا رخصتی کب کریں؟ واہ یہ ٹھیک ہے، نکاح کی تاریخ رکھ کر رخصتی کا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھنے لگی۔ اچھا ناراض ہونے سے پہلے چائے دے دینا۔ وہ پیچھے سے پکارے تو وہ پلٹی، شکایتی نگاہ ان پر ڈالی اور جی بہتر کہتی پے پٹک کر وہاں سے چلے گی۔ جتنا طارق صاحب کی حیثیت تھی، انہوں نے اسے پڑھایا لکھوایا، اعتماد دیا، اچھی تربیت اور اچھی سوچ دی۔ وہ ایک بھرپور شخصیت کی مالکہ تھی۔ اسے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ تھا، بولنے والوں میں سے تھی، دب کر رہنا یا کسی سے ڈرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس بات کو ہوئے ایک ہفتہ گزرا تھا جب ایک صبح طارق صاحب نے اسے مہمانوں کے آنے کی اطلاع دی۔ لڑکے والے آج اسے دیکھنے آ رہے تھے۔ اسے آج ٹیوشن سے چھٹی لینی تھی۔ کتنے لوگ ہیں دادا؟ 5-6 ہوں گے۔ اس کی تائیزاد بہنیں 2 ہیں اور شاید بھابھی۔ اچھا امی ابو نہیں ہیں؟ ماں باپ تو اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ بیٹا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک پل کو وہ رکی، پھر اس بات میں ہلا کر پلٹ گئی۔ یہ کیسا علاقہ ہے موم؟ کیا دادا کو سارم کے لیے یہاں سے لڑکی پسند آئی ہے؟ گاڑی جیسے ہی اس طویل گلی میں داخل ہوئی، سدرا نے طنزی انداز میں بولی، تمہارے دادا کو کون ہی سمجھا سکتا ہے؟ انوشے کا دل ہی ٹوٹ گیا ہے میری معصوم بچی کا۔ انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کا دکھ کھایا جاتا تھا جس کو لے کر وہ سارم کا سوچے بیٹھی تھی۔ خود انوشے بھی ماں کی بدولت کافی عرصے سے دل میں سارم کو پسند کرنے لگی تھی، اور آج بھی آنکھیں رو رو کر سجانے کے بعد لڑکی کے گھر جانے سے صاف انکار کر دیا کہ میں کیوں جاؤں اسے دیکھنے۔ تلخی سے ماں کو جواب دے کر وہ دوبارہ کمرے میں بند ہو گئی تھی، اور سارم کے بھی مزاج نہیں مل رہے تھے۔ لگتا ہے دادا نے اسے بھی کوئی اہمیت نہیں دی، یقیناً اپنی مرضی تھوپ دی ہے اس پر۔ نائلہ بھابھی نے اپنے 3 سالہ بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسی اثناء میں گاڑی ایک سیاہ گیٹ کے آگے رکی۔ سامان سارا اندر رکھوا دینا۔ سریا بیگم نے تنفر سے کہا۔ گاڑی سے اتریں، ان کے ساتھ ہی سدرا اور نائلہ بھابھی بھی اتریں۔ جس علاقے سے ان کا تعلق تھا اور جہاں انہوں نے آج قدم دھرے تھے، زمین آسمان کا فرق تھا۔ کہاں وہ کئی کنالوں پر بکھری کوٹھیاں اور کہاں یہ 100 گز کا گھر۔ احساس برتری نے گردن میں سریا کس دیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو گھر کی حالت ایسی بھی نہ تھی کہ جیسا وہ باہر سے تھا۔ گھر اندر سے بہت اچھی حالت میں اور صاف ستھرا تھا۔ ہر ایک چیز سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ فرنیچر بھی قیمتی نہ تھا تو اتنا گیا گزرا بھی نہ تھا۔ طارق صاحب اور ان کی اہلیہ نے ان کا استقبال بڑی خوشدلی سے کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زینب بھی وہاں چلی آئی۔ اسے دیکھتے ہی چند لمحوں تک تو ان کے چہروں پر عجیب سا تاثر چھا گیا۔ خوبصورت لباس، ہلکا پھلکا میک اپ کیے حسین لگ رہی تھی۔ سدرا کو بے اختیار زینب سے حسد محسوس ہوئی۔ جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس کے بولنے کے انداز میں بھی ان کو متاثر کیا۔ دل میں سدرا اپنا موازنہ اس سے کرنے لگی۔ انوشے کے مقابلے میں سدرا زیادہ خوبصورت تھی، مگر زینب کے سامنے وہ دونوں ہی کچھ نہ تھی۔ زینب کو دیکھتے ہی سدرا کو اس بات کا شدید احساس ہوا تھا۔ شام کے وقت چائے کے ساتھ سموسے، کپ کیکس اور پیسٹری والا پیشگی کا انتظام بھی اچھی طرح کیا گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کوئی نقص نہ ڈھونڈ پائے کیونکہ رکھ رکھاؤ طارق صاحب کے گھر میں کٹ کر بھرا تھا، چاہے پھر وہ شخصیتیں ہوں یا گھر کی دیواریں۔ مجھے تو لگا کہ کوئی پینڈو ہوگی۔ دیکھ رہی ہیں دادا نے کیسی لڑکی پسند کی سارم کے لیے؟ شاید ہمیں نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ ارے تو کرنے دو، آئے گی تو وہ یہیں نا، پھر بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ وہ تلخی سے بولی۔ آج زینب اور سارم کا نکاح تھا۔ زینب کی سہیلیاں اسے گھرے بیٹھی بہانے بانے سے اسے چھیڑتی۔ اس کے ہاتھ پر سارم کے نام کی خوبصورت مہندی سجی تھی۔ اس کے دل میں ارمانوں کی سیر سجی ہوئی تھی۔ اس نے نکاح کی تیاری دل سے کی تھی کیونکہ اس نے دادا اور دادی کے فیصلے پر سر جھکایا تھا اور خود کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کیا تھا۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی طے پائی تھی۔ اس نے کریم اور سرخ امتزاج کا کامدار لہنگا پہنا ہوا تھا۔ پارلر سے تیار ہو کر خوبصورت پھولوں کے گجرے پہنے، خوشبو اور ارمانوں اور خوابوں سے سجی وہ اپنا آپ اور اپنی زندگی کے آج کے دن سارم شاہ کے سنگ باندھنے کو تیار تھی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی
دادا اور گواہوں کے ساتھ اندر آ گئے۔ نکاح کے بول بولے گئے تو اس نے دھڑکتے دل اور کامتے ہاتھوں سے اپنی زندگی سالم شاہ کے نام کر دی، جسے کچھ دیر قبل کھڑکی کی اور سے لانچ میں بیٹھے دیکھ چکی تھی۔ اس نے بھی کریم کلر کی شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا، سر پر سفید رنگ کی پگڑی تھی، خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی تو سارم بھی کسی سے کم نہ تھا۔ دراز کا داور، خوش شکل، مغرور ناک نقشے کے ساتھ وہ دیکھنے پر ہی زینب کی دھڑکنیں تیز کر گیا تھا۔ وہ شرمائے جائی سی بیٹھی تھی جب نکاح کی مبارکباد کا شور اٹھا۔ سب اسے گلے لگا رہے تھے۔ سادگی سے ہوئی تقریب میں نم آنکھوں سے دادا اور دادی نے اسے رخصت کیا تھا۔ قیمتی گاڑی میں وہ سارم کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ سارم نے سرسی نگاہ اس کے سجے سوئے روپ پر ڈالی تھی، مگر چہرہ ظاہر نہ تھا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی تھی، لیکن سارم نے اس کے نازک ہاتھوں پر سجی مہندی اور اس پر اپنا نام دیکھا تو مسکرا دیا۔ سارم کی زینب، نائس۔ اسے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی تو زینب یکدم ہی شرم سے لال ہوئی تھی۔ اسے سمجھنا ہے کہ ستائشی جملہ تھا یا بس عام تصورہ۔ شہر کی عام گلیوں سے پوش علاقے تک کا سفر تھوڑا لمبا تھا۔ دفتر نے اس نے کنکھیوں سے ایک وسیع گیٹ دیکھا اور سامنے سفید رنگ کی محل نما عمارت میں بتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس ہوا، کیا وہ ان چھوٹی سی گلیوں کو چھوڑ کر اس محل میں رہنے والی تھی؟ اگلے ہی پل سریہ خاتون کی آواز نے اسے ہوش کی دنیا میں گھسیٹا۔ وہ اتر کر اندر جا چکا تھا جہاں شاید مردوں کے لیے انتظام تھا۔ ادھر بیٹا، اب کیا انتظار میں ہو کہ سارم ہاتھ پکڑ کر اتارے گا؟ ہمارے یہاں ایسے چونچلے نہیں ہوتے۔ وہ طنزی انداز میں بولے تو زینب یکدم چونکی۔ یہ لہجہ، یہ انداز اسے بہت برا لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے اتری، دل یکدم ہر ایک چیز سے چاٹ ہوا تھا۔ وہ اسی لون اور پورچ سے گزرتی مرکزی دروازے میں داخل ہوئی، ہیل پہنے اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ اندر نگاہ پڑتے ہی ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں جیسے چندیا گئی تھی۔ اتنی اونچی چھت، اتنی اونچی کھڑکیاں، یہ گھر تھا یا کسی کانچ کا بنا محل؟ درمیان میں لگا یہ جھومر جیسے ہیروں سے بنا ہوا تھا، اس کی چمک نے ہر چیز کو اپنا عکس دیا ہوا تھا۔ نائلہ، زینب کو اس کے کمرے میں پہنچا دو، انہوں نے کہا تو زینب چونکہ عام طور پر جو رسمیں ہوتی ہیں ایسا کوئی انتظام یہاں نہ تھا۔ کچھ عورتیں قریب ہی صوفے پر بیٹھی اپنی باتوں میں لگی تھیں۔ چلو آج میں تمہیں لے جاتی ہوں۔ وہ سہلاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھ کر ایک طویل راہداری سے گزرتے ہوئے وہ نیچی نظروں سے ہی آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے میں پہنچی تو معلوم ہوا کہ سارم کا کمرہ اس کے پورے گھر جتنا تھا۔ وسیع رقبے پر پھیلا ہوا یہ کمرہ سفید، سبز اور سنہرے رنگ کا امتزاج تھا۔ قیمتی پردے، فرنیچر انتہائی قیمتی لگتا تھا۔ ایک طرف گیٹ پر ڈریسنگ روم بنا ہوا تھا جہاں شیشے کی الماری میں چاروں طرف مردانہ لباس، گھڑیاں، جوتے، بیلٹ، چشمے، پرفیوم وغیرہ ایک ترتیب سے سجے تھے۔ کمرے کے اندر کوئی الماری نہ تھی تو اس کا سامان کہاں جائے گا، اس نے سوچا۔ نائلہ سے کمرے میں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پلنگ کے سامنے آتش دان بنا تھا، ایک طرف دیوار گیر سائز LED تھی، پینٹنگز، میز اور صوفے، ایک طرف کاؤچ نما لمبا سا سبز مخملی بیڈ تھا۔ اتنا بڑا کاؤچ اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اسے بیڈ ہی لگا۔ وہ سر جھڑک کر ہنس دی، اللہ بھی نوازنے پر آئے تو کتنا نوازتا ہے، یقیناً یہی ایک ہی کمرہ لاکھوں کی ملکیت میں تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ایک وہ تھی جو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کتنی ٹیوشنز لیتی رہی۔ کمرے کا مکمل جائزہ لینے کے بعد وہ پلنگ پر جا بیٹھی، گھڑی پر نگاہ ڈالی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سارم کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے کرتے 2 بج گئے، لیکن کوئی آہٹ نہ ہوئی، نہ دروازہ کھلا۔ وہ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو پلنگ پر نیم دراز ہو گئی۔ سارم آخر شب 3:30 بجے مردانے میں مہمانوں سے جان چھڑا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ ہاں بولو حمزہ، کہاں ہو یار؟ ٹریک ریڈی ہے؟ آج بڑے ریسل ٹریک پر اتر رہے ہیں۔ آج ریس تو کل نہیں تھی؟ کل تمہارا دماغ خراب ہے، جلدی پہنچو، تمہاری جیپ تیار کھڑی ہے۔ وہ تیزی سے کہہ کر فون بند کر گیا۔ شادی کے دن ریس پر جانے والا میں پہلا دولہا ہوں گا۔ خیر کون سا وہ بھاگی جا رہی ہے، ملیں گے سارم کی زینب سے۔ پھر وہ یہ کہہ کر اندر داخل ہوا تو کمرے میں پھول، مہندی اور پرفیوم کی ملی جلی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ وہ گھونگھٹ ڈالے ہی تکیے کے سارے نیم دراز ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے ڈریسنگ روم میں داخل ہوا اور 5 منٹ میں لباس تبدیل کرتا ٹریک سوٹ میں ملبوس تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ جانے سے قبل اس نے سرسری نگاہ گھونگھٹ والی وجود پر ڈالی اور پھر نکل کر گیٹ بند کر دیا۔ گیٹ بند ہونے کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی اور اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 3:30 بجنے کو تھے۔ اٹھ کر گلاس وال کے پاس آئی اور اندھیرے میں ڈوبے وسیع لون میں نگاہ ڈالی۔ 2 منٹ بعد وہ اندر سے نکلتا دکھائی دیا، سیاہ لباس میں ملبوس، اپنی گاڑی کی طرف بڑھتا۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز لگتا تھا۔ اس کا دل عجیب احساس سے دوچار ہوا، کیا اس پر زینب تھوپ دی گئی تھی؟ اس کا دل کچا کچ ہونے لگا۔ آنسو پوچھتے اس نے گھونگھٹ اتارا، ایک ایک زیور نوچ کر پٹکتی رہی اور پھر ایک طرف رکھے سوٹ کیس میں سے کپڑے نکال کر غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ صبح گیٹ پر ہوتی مسلسل دستک سے اس کی
آنکھ کھلی سے لگا شاید سارم ہو، دل تمام شکوے غصے اور تکلیف کے باعث دھڑک اٹھا۔ اس نے اٹھ کر گیٹ کھولا تو سامنے ہی سدرا کھڑی تھی۔ سوتی ہی رہیں گے یا اپنے دولہے کی کچھ خبر بھی رکھیں گی؟ کیا مطلب؟ صبح صبح یہ چہرہ اور یہ لہجہ سے بری طرح تپا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے نصیبوں کے قدموں سے شادی کی پہلی رات سارم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ طنزی انداز میں سے گھورتی بولی۔ اس کا دل یکدم خوف سے لرز اٹھا، چہرے پر پریشانی ظاہر ہوئی۔ کیسا ہوا ایکسیڈنٹ؟ اب ساری تفصیل مجھ سے ہی لیں گی، جلدی آ جائیں نیچے، دادا کہہ رہے ہیں ہسپتال جانا ہے آپ کو، اس نے کہا تو زینب تیزی سے گردن ہلاتی پلٹی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ نیچے کھڑی تھی۔ کچھ مہمان ہنوز وہیں تھے، اس سے عجیب نظروں سے دیکھتے، نظروں ہی نظروں میں تولتے کوستے طنز کرتے محسوس ہوئے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتے رحمان دادا کے پاس چلے گئی۔ وہ اسے دیکھتی اٹھ کھڑی اور چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ ڈرائیور نے ان کے لیے گیٹ کھولا تو وہ گاڑی میں سوار ہوئے گاڑی تیزی سے احاطے کے بیرونی دروازے کی طرف، بیرونی حصے کی طرف بڑھی۔ کیا تم نے سارم کو ٹریک پر جانے کی اجازت دی تھی؟ وہ آہستہ سے بولے، انداز میں پریشانی اور فکر تھی۔ وہ رات کمرے میں نہیں آئے تھے دادا، اس نے آہستگی سے جواب دیتے اپنا رخ شیشے کے پار کر لیا۔ وہ گہرا ہنکارا بھرتے خود بھی خاموش ہو گئی۔ مزید سوالات کا کوئی جواز نہ رہا۔ زینب مشکل آنسو روکے ہوئے تھی۔ ضبط اور بس ضبط، ابھی تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ اس نے اپنی قسمت پر طنزیہ گردن جھٹکی، آنسو بہنے لگے جسے اس نے بے دردی سے رگڑ دیا۔ ہسپتال پہنچے تو وہ آئی سی یو کے وارڈ میں تھا۔ دادا یکدم لڑکھڑا گئے۔ زینب نے انہیں جلدی سے تھاما۔ دادا سنبھالے خود کو پلیز، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بیٹھیں ادھر۔ اس نے انہیں بینچ پر بٹھایا۔ میں آتی ہوں ڈاکٹر سے مل کر، کہتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئی۔ آپ کیا ہیں پیشنٹ کی؟ میں ان کی وائف ہوں، اس نے کہا تو ڈاکٹر سر سے پیر تک اس کا جائزہ لینے لگے۔ وہ دیکھنے میں ہی نویلی دلہن لگ رہی تھی، مگر یہ وقت مزید موضوعات کا نہیں تھا۔ میڈم، انہیں صبح 7 بجے لایا گیا تھا، نیک بون کریک ہے، سر پر گہری چوٹیں ہیں، فریکچر بھی ہیں، پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، دونوں پیروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اسکیکل فریکچر ایک سیریس انجری ہے۔ اگر وہ ہوش میں آتے ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر نہیں تو پھر چانسز ہیں کہ وہ کومے میں چلے جائیں گے۔ وہ سب سنتے ہوئے زینب کے پیر کانپ رہے تھے۔ وہ بامشکل خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، لوگ تو اسے جینے ہی نہیں دیں گے۔ دادا دادی کا ٹینشن سے کیا حال ہوگا؟ زینب نے واپس جا کر رحمان دادا کو تسلی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور پریشانی کی بالکل بھی بات نہیں ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ، اس کا جسم کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں پٹی نہ بندھی ہوئی تھی، کتنی ہی جگہ ٹیوبیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا لاڈلا لگتے جگر کس حالت میں پڑا ہے۔ اتنا سا تھا جب اس کے ماں باپ چھوڑ گئے، میں نے اپنے ہاتھوں میں اسے جوان کیا، اس کی ایک خواہش پوری کی، اس کے لبوں سے نکلنے کی دیر ہوتی اور ہر شے حاضر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج وہ اس حال میں، سارا قصور میرا ہی ہے۔ ایسا مت کہیں دادا، آپ نے تو محبت کی بس، اور آپ کی محبت رائے گا نہیں جائے گی۔ ارے ہماری آئے روز ہماری سیریز ریسنگ پر بحث ہوتی تھی، مگر نہیں سنتا تھا، کبھی نہیں سنتا تھا میری بات۔ وہ سر پکڑے رو رہے تھے۔ زینب کو سمجھ نہ آیا کہ کیسے نے تسلی دے۔ کچھ دیر میں سارم کا کزن دانیال بھی وہاں چلا آیا۔ اس پر نظر پڑتی ہی ایک پل کو وہ چونکا۔ زینب کو اس کو دیکھنے کا انداز، ایک آنکھ نہ بائے، وہ اسے نظر انداز کرتی دوسری جانب دیکھنے لگی، مگر وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کی عجیب نگاہیں اس پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ کیسا انسان تھا وہ؟ کیسا عجیب گھٹیا خاندان ہے یہ، گھر کی عورتیں اتنی بدزبان اور بدتمیز۔ ایک شادی کی رات ریسنگ پر جا کر اپنا ایکسیڈنٹ کروا آئی سی یو میں پڑا ہے، اور یہاں ایک کھڑا اپنی بھابھی کو گھور رہا ہے۔ اس حال میں اس کا چچا زاد زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور دادا نے رحمان دادا کی اچھائی کے پیچھے میرا سودا ان گندے لوگوں میں کر دیا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان اور تنگ آنے لگی۔ سارم کو آئی سی یو میں داخل ہوئی 3واں دن تھا، اور ان 3 دنوں میں کم سے کم 30 دفعہ اس نے خود کو یہ شادی کرنے پر کوسا تھا۔ اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آیا، لیکن دادا کا بی پی ہائی ہوتا رہا، اور دادا دادی بھی روز ہسپتال آتے اور شام کو لوٹتے۔ دادا منع کرنے کے باوجود بھی ہسپتال سے گھر نہ گئے۔ ان کی صحت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ دن میں کئی چکر لرزتے قدموں سے آئی سی یو کے باہر ڈگمگاتے اور اندر جھانکتے، جا کر سارم سے کئی باتیں کرتے، اسے ڈانٹتے، پھر منت کرتے کہ اپنی آنکھیں کھول دے، اور پھر مایوس ہو کر پھٹ پڑتے، بری طرح روتے۔ زینب انہیں سنبھالتے سنبھالتے نڈال ہو جاتی۔ زینب کو نہ صرف اپنی شادی کا غم تھا، بلکہ سارم کی یہ حالت بھی اسے تکلیف دیتی۔ پھر تنگ آ کر اللہ سے شکوہ کرنے لگتی، دعا کرتی کہ جلد از جلد اس سے صورتحال کو ٹھیک کر دے۔ سوریہ بیگم جب ہسپتال آتی، اس پر طنز کے نشتر برساتی۔ ان کے چہرے سے کبھی بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ پریشان ہیں یا انہیں سارم کی حالت کا کوئی دکھ ہے، بلکہ زینب کو لگتا تھا کہ وہ خوش ہیں۔ ان کی خوشی چہرے اور لہجے سے صاف ظاہر ہوتی۔ وہ بار بار دادا کے سامنے بھی عجیب باتیں کرتی۔ زینب کو لگتا تھا کہ وہ ان کے سامنے جان بوجھ کر سارم کی حالت کو مزید بدتر بتاتی ہیں، اور پھر دادا کو لگتا زینب انہیں جھوٹی تسلیاں دیتی ہیں۔ سارم کی حالت میں سدھار نہ آئی، لیکن کوئی بگاڑ بھی نہیں تھا۔ 7واں دن تھا جب ڈاکٹر نے انہیں اس سے بتایا کہ سارم کومے میں جا چکا ہے، اور اسی پل کہیں سے سوریا تائی آئیں
اور ڈاکٹر کے منہ سے جملہ سنتے ہی وہ سر پیٹتی دادا کے پاس چلے گئی اور اگلے ہی پل ہی زینب نے دیکھا کہ دادا دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈھیر ہو گئے۔ وہ خوف اور صدمے سے چلاتی ان کی طرف لپکی۔ اگلے 10 منٹ میں انہیں ڈاکٹر اسٹریچر پر ڈالے ہوئے وہاں سے لے جا رہے تھے۔ آپ کے مقاصد کیا ہیں؟ آخر کیا چاہتی ہیں آپ؟ ہاں، وہ پھٹ پڑی۔ ان کے انداز و غصے پر ایک پل کے لیے تو سریعت آئی، ساکت ہو گئی۔ اگلے ہی پل ان کا غصہ سے برا حال ہونے لگا۔ اے لڑکی، آواز کم رکھ ورنہ زبان کھینچ کر کاٹ ڈالوں گی۔ وہ گرائی، میرے بھی ہاتھ ہیں، اس نے تلخی سے کہتے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ جس طرح آپ یہ مکار چالیں چل رہی ہیں نا، یقیناً دولت کے لیے، تو پھر سن لیں، قبر میں نہیں لے جا سکیں گی، اس لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کرے۔ وہ نفرت سے کہتی ایک طرف ہٹ گئی۔ ان مصیبتوں سے جان چھوٹے تو تمہارا بندوبست بھی کرتی ہوں لڑکی۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئی تھی۔ دادا کی حالت بگڑنے کے بعد دانیال کے چکر بڑھنے لگے تھے۔ اس کے آتے ہی وہ کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتی، صرف اور صرف اس کی عجیب نگاہوں سے بچنے کے لیے، اور وہ اس کی پریشانی سے لطف اٹھاتا مزید تنگ کرتا۔ زینب کو اس سے گھن آتی۔ اگلے 2-3 دن مزید مشکل تھے۔ دادا کی طبیعت مسلسل بگڑتی چلی جا رہی تھی اور پھر اچانک چوتھے روز صبح سے دادا کے انتقال کی خبر ملی۔ وہ کئی پل بے یقینی کی کیفیت میں پلنگ پر سن بیٹھی رہی۔ پھر نفی میں گردن ہلاتی تیزی سے باہر کی جانب بھاگی، لیکن وہاں تو خاموشی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ چادر ٹھیک سے اوڑھتے باہر کی طرف بڑی، ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور سیدھا ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ وہاں پہنچی تو سریہ بیگم ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ دانیال اسپاٹ چڑھا لیے ہسپتال کے معاملات دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بے یقین تھی۔ اس نے ڈاکٹر عاصم سے بات کرنا چاہی تو وہ جان چھڑانے والے انداز میں رٹائے وہی جملہ بولے کہ طبیعت اچانک، مگر رات کو وہ بہتری کی طرف آ رہے تھے۔ آپ ہی نے تو کہا تھا، وہ تھکن زدہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ دیکھیں میڈم، یہ تو اللہ کے کرنے کے کام ہیں، مگر وہ بالکل صحت مند تھے، انہیں پہلے کبھی دل کی شکایت نہیں رہی۔ کل خود آپ نے مجھے کہا کہ وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ رات کو ان کی طبیعت بگڑی تو آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ مسٹر دانیال اور ان کی مدد سب سے پہلے آپ سے ملاقات کے سویٹی ڈاکٹر مجھ سے، میں انہیں لے کر آئی تھی آنٹی، اور ان کا بیٹا بعد میں آئے تھے۔ آپ کو مجھے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ کیوں بیوی، تمہیں جائیداد اپنے نام لکھوانی تھی؟ ہمارے گھر کا سربراہ چلا کر تمہیں بحث کرنی ہے؟ تم ہسپتال کیوں آئی ہو؟ تمہاری ہی منحوس شخصیت کا نتیجہ ہے کہ 10 دن میں ہمارے گھر کے 2 لوگ برباد کر دیے۔ اور وہ اس پر پوری طرح جلا رہی تھی۔ آس پاس نرسیں اور دیگر عملہ حیرت و تجسس سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تب ہی دادا، زینب کیا ہوا بیٹا؟ وہ پریشانی سے سوال کر رہے تھے۔ ہونا کیا ہے؟ سنبھالے اپنی لاڈلی کو، زبان دراز کہیں کے لالچی لوگ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے سر آ پڑے ہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئی۔ زینب، ابھی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ دادا، آپ بھی اپنے آپ کو سنبھالیں، ان کی زندگی اتنی ہی لکھی تھی۔ وہ سرخ آنکھ کے لیے بولی اور وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ فاصلے پر کھڑا حمزہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ روز یہاں آتا تھا اور اس لڑکی کی ہمت حوصلہ دیتا تھا۔ اسے دل ہی دل میں سارم کی قسمت پر رکش ہوتا تھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جب زینب اس کی نگاہیں محسوس کرتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر زینب کے دل میں اچانک خیال آیا۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ حمزہ بے اختیار چونکا اور خود کو سنبھالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت افسوس ہوا رحمان دادا کی ڈیتھ کا، اللہ آپ کو صبر دے، آمین۔ آپ کب سے حمزہ کو جانتے ہیں؟ اس نے سوال کیا تو حمزہ نے کچھ لمحے آپ کب سے سارم کو جانتے ہیں؟ اس نے سوال کیا تو حمزہ نے کچھ لمحے ٹھہر کر جواب دیا، ہم کالج میں ملے تھے، یقیناً لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ میرا ایک کام کریں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پورے اعتماد انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی کہیے، کیوں نہیں؟ سارم کا خیال رکھیں اور ان کے گھر والوں پر نظر۔ وہ جلد یا بدیر مجھے ان معاملات سے نکال دیں گے، اور مجھے شک ہے کہ ان کا مقصد سارم کو نقصان پہنچانا بھی ہے۔ میں جانتی ہوں ہماری شادی عام شادی نہیں اور نہ ہی کوئی میاں بیوی کا رشتہ ہے، مگر ہمارے درمیان انسانیت کے ناطے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھیں۔ شاید مزید میں نہ رک سکوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ حمزہ سر ہلاتے دل میں اس کی شخصیت اور کردار سے متاثر ہوا۔ 6 ماہ بعد وہ اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں تھی، پہلے کی طرح مضبوط، پورے اعتماد اور خوبصورت۔ اس کا شک یقین میں اسی دن بدل گیا جب دادا کو دفنا گیا۔ اس کے ساتھ سریہ بیگم کا رویہ بس بدترین ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بات پر اسے لڑتی جھگڑتی سے طعنے دیتی، مگر وہ مسلسل ہسپتال کے چکر لگاتی رہی اور سارم کی خیر خبر لیتی رہتی، مگر اس نے وہ محل نما گھر چھوڑ دیا تھا۔ اور جس دن ڈاکٹرز نے اسے سارم کے ہوش میں آنے کی خبر سنائی، وہ پلٹ کر اپنے گھر آ گئی اور دوبارہ کبھی وہاں کا رخ نہیں کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا تھا، مگر اس نے اس جذبے کو ہوا نہ دی، دبا دیا، کیونکہ اسے اپنی عزت نفس کا خیال تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ واپس لوٹے گا یا نہیں، خود سے آئے گا یا نہیں۔ شادی کی پہلی رات نہیں آیا، پھر ان حالات کے بعد وہ سنبھل کر واپس آئے گا یا نہیں، دل میں انتظار کا دیا جلتا رہتا تھا۔ وہ اب ایک مشہور ریسٹورنٹ میں ویٹرس تھی، کیونکہ دادا کے انتقال کے بعد ان کے حالات میں فرق آیا تھا اور گھر کو چلانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ پینشن سے گھر کے معاملات نہیں چلتے تھے۔ سارم شاہ اب ایک مکمل طور پر مختلف شخصیت تھا۔ بال بڑے ہوئے اور پونی میں قید تھے، چہرے کی شوخی اور شرارت ہوا ہو چکی تھی، چہرہ سنجیدہ اور ہمیشہ کو سلا رہنے لگا تھا۔ وہ ہر ایک کو کاٹ کھانے کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ گھر لوٹا تو کچھ
بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ شادی کی رات نے اس کی زندگی تہہ بالا کر دی تھی۔ اس نے آج تک اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، جس کے حوالے سے اسے مختلف باتیں سننے کو ملی، لیکن وہ خود وہاں نہیں تھی۔ سوریا تائی نے اسے بتایا کہ وہ بد کردار تھی، تم ہسپتال میں پڑے تھے اور وہ کبھی حمزہ اور کبھی دانیال کے ساتھ گپ شپ میں لگی رہتی۔ اور انہوں نے ثبوت کے طور پر حمزہ زینب کی تصویریں دکھائی، جس میں زینب کا چہرہ تو ظاہر نہ تھا، لیکن حمزہ کے تاثرات ایسے تھے کہ سارم کو یکدم نفرت محسوس ہوئی۔ کس قدر بے خودی سے مسکرا کر وہ اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ خیر کیسی بیوی، ہاں بھاڑ میں جائے۔ اس نے سر جھٹکا اور فراز کو فون ملانے لگا۔ ہاں فراز، تم نے فون کیا تھا؟ صبح خیریت؟ ہاں یار مجھے تم سے کچھ کام ہے، کیا تم میرے ریسٹورنٹ میں آ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے ملتے ہیں۔ حمزہ کے کئی میسیجز اور فون تھے جنہیں وہ نظر انداز کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ سفید وردی پہنے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، ہلکا میک اپ کیا، اب اپنے کام میں مگن چہرہ سنجیدہ چہرے اور سپاٹ تاثرات۔ وہ دوسری ویٹرز کی طرح مسکراتی نہیں تھی، یہ کسٹمر سے بے تکلف نہیں ہوتی، نہ کسی سے ٹپ قبول کرتی۔ ریسٹورنٹ مینیجر نے کئی دفعہ اس سے چہرے پر مسکراہٹ رکھنے کا کہا تھا، مگر وہ اپنے کام سے مخلص تھی۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کا رکھ رکھاؤ، ریسٹورنٹ مینیجر نے اس کے کام سے بہت خوش تھا اور اسے مسکرانے کی بنا پر نکال نہیں سکتا تھا۔ ایک مردانہ آواز پر وہ پلٹی۔ آس پاس سے کسی کو نہ پا کر اس نے خود ہی سے ٹیبل پر جانے کو قدم بڑھائے، مگر آدھے راستے آتے ہی اس کے پیر کپا گئے۔ اسے ہی اپنے سامنے دیکھے وہ یکدم بری طرح گھبرائی، مگر فوراً خود کو سنبھالا۔ وہ موبائل میں مصروف تھا۔ اس کے دوست نے آرڈر نوٹ کرواتے ہوئے اس سے کچھ پوچھا تو اس نے سر اٹھایا، سرسی نگاہ اس پر ڈالی تو نگاہ ٹھہر ہی گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، مگر ان کا بھورا اور سنہری امتزاج کا رنگ پھر گھنی پلکیں اور ان میں ڈوبا اداسی اور خاموشی کا عجیب سا سمندر سارم کو مجمد کر گیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر نظریں پھیری اور اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر آرڈر لے کر آئی تو سارم کی نگاہیں بے اختیار ہی اس کے چہرے پر پھسل گئیں۔ آپ کو کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ نہیں شکریہ، فراز نے کہا تو وہ سرہراتی پلٹ گئی۔ کم آن، کیسے گھور رہے ہو ویٹرز کو؟ فراز شرمندہ سا ہو کر کہہ رہا تھا۔ کون، میں؟ سارم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ نہیں، تمہارا حمزاد۔ سارم کسیانہ ہو گیا، مگر جب تک وہ وہاں رہا اس کی نگاہیں اسی پر ٹکی رہیں اور سلسلہ یہیں نہیں رکا۔ وہ مسلسل اس کے ذہن اور دل پر سوار رہی۔ وہ ہفتے میں ایک چکر ضرور لگاتا تھا اور اتنا بھی جان گیا تھا کہ وہ اس کی موجودگی محسوس کرتی تھی اور اس کی میز پر بھی خود آتی، لیکن کبھی مسکرائی نہیں، اس کی طرف غور سے دیکھا نہیں، نہ کوئی فضول بات کی۔ تو جو عورتوں کو لمحوں میں اپنی باتوں سے رام کرتا تھا، اس کے سامنے کوئی بات نہ کر پاتا۔ اس روز وہ ریسٹورنٹ سے نکلا تو اس نے دل ہی دل میں اس کو مزید جاننے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ ریسٹورنٹ سے نکلا تو سامنے ہی حمزہ کھڑا تھا۔ حمزہ کو کھڑے دیکھ کر وہ منہ پھیر کر جانے لگا۔ تو یہ صلہ ملتا سالوں کی دوستی اور وفا کا، وہ دکھ سے کہتا اس کے قدم زنجیر کر گیا۔ سالوں کی دوستی کے بعد بھی جب دوست کی غیر موجودگی میں، بلکہ غیر موجودگی میں نہیں، اس کے بستر مرگ پر ہونے کے وقت اس کی ہی بیوی سے ایک لفظ اور مت کہنا۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کے اسے خبردار کیا۔ سارم خاموش رہ گیا۔ کس قدر گھٹیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ ہاں اتنا گھٹیا میں تمہاری بیوی؟ لعنت ہے مجھ پر، کاش میں یہاں آتا ہی نہیں، اور تو ساری زندگی تمہاری ناراضگی کی وجہ سے سوچتا رہتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ سارم نے کچھ کہے بغیر موبائل میں ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے کر دی۔ اسے دیکھ کر حمزہ تلخی سے ہنسا اور بے اختیار طالب جانے لگا۔ کیا تم نے جاننے کی کوشش بھی کی ہے یہ اصل ہے یا نہیں؟ اس وقت یہ لڑکی مجھ سے کیا کہہ رہی تھی جانتے ہو کیا کہا اس نے؟ سارم کا خیال رکھے اور ان کے گھر والوں پر نظر، وہ جلد یا بدیر مجھے ان معاملات سے نکال دیں گے اور مجھے شک ہے کہ ان کا مقصد سارم کو نقصان پہنچانا بھی ہے۔ میں جانتی ہوں ہماری شادی عام شادی نہیں، نہ ہی کوئی میاں بیوی کا رشتہ ہمارے درمیان، مگر انسانیت کے ناطے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا خیال رکھیں، شاید مزید میں نہ رک سکوں۔ حمزہ بے یقین سا اسے دیکھے گیا۔ وہ لڑکی ہر روز وہاں آتی تھی تمہاری خیریت معلوم کرنے، اور جس دن تم ہوش میں آئے وہ تم سے ملے بغیر چلی گئی، اور میں سوچتا ہوں بہت اچھا کیا تم اس لائق ہی نہیں ہو۔ کون شادی والے دن بیوی کو چھوڑ کر ریس پر جاتا ہے؟ اتنی اچھی لڑکی کم سے کم تم ڈیزرو نہیں کرتے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس دن تمہارا نکاح ہوا تھا تو میں کبھی تمہیں فون نہ کرتا، کاش وہ ریس میں نہ جاتا۔ روز یہی سوچ کر خود کو زیر دیتا تھا، مگر نہیں، جو ہوا اچھا ہوا، کم سے کم وہ لڑکی تم جیسے انسان سے تو محفوظ رہی۔ انسان فراموش اور خود غرض، وہ تلخی سے کہتا وہاں سے جانے لگا، اور سارم پتھر کا بت بنا وہاں کھڑا تھا، دل میں احساس ندامت اور شرمندگی کا سمندر اترا۔ اس نے پلٹ کر ریسٹورنٹ کی طرف دیکھا اور پھر موبائل اسکرین پر نظر آتی اس تصویر کو فیصلہ ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا تھا، نہ دوبارہ کبھی یہاں آئے گا۔ اسے اس لڑکی سے ملنا تھا جو اس کے نکاح میں تھی، جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی۔ پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں، لیکن وہ کوشش ضرور کرے گا۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل کچھ ہلکا ہوا۔ حمزہ غصے میں گیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ دن تک ناراض ویسے بھی نہیں رہ سکتا۔ وہ وہاں سے سیدھا اس محلے میں گیا جہاں وہ 6 ماہ پہلے اسے رخصت کر کے لینے آیا تھا۔ گیٹ پر دستک دیتے اس کے ہاتھ کانپے تھے، عجیب احساس میں گرا۔ وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کھولنے کی منتظر
منظر کا منتظر تھا۔ یہ ایٹ دادی نے کھولا سے دیکھ کر ان پر کئی پل تک سکتہ طاری ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آؤ اندر آؤ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے اندر لے گئیں۔ زینب کہاں ہے؟ اس نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ وہ بس آتی ہی ہوگی، اس وقت تک آ جاتی ہے، شاید سودا صرف لینے رک گئی ہوگی۔ کہاں ہوتی ہے؟ سوال خود لب سے پھسلا۔ ملازمت کرتی ہے بیٹا، رحمان کے جانے کے بعد کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ وہ نرمی سے کہتی، اسے پانی کا گلاس سے پیش کرتی وہیں بیٹھ گئی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ دل کی حالت عجیب تھی۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ دیر گزری تو گیٹ پھر بجا۔ دادی تیزی سے اٹھ کر گیٹ کھولنے لگی۔ وہ لب سختی سے بینچے خود کو کمپوز کرنے لگا۔ السلام علیکم۔ زینب کی آواز پر بری طرح چونکا۔ جھٹکے سے گردن گھما کے اسے دیکھا تو کئی پل یوں ہی ساکت سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس پار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سارم کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اس کا لہجہ کانپا۔ تم دونوں بیٹھو، میں آتی ہوں، دادی کہتے ہوئے ایک طرف بڑھ گئیں۔ جی کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کوئی بھی بات کہنے سے پہلے میں آپ پر کچھ باتیں واضح کر دوں۔ نمبر 1، خلا کا کیس میں دائر کر چکی ہوں۔ یہ سنتے سارم کا چہرہ سفید پڑا۔ وہ خوفزدہ ہوا، بے اختیار نفی میں گردن ہلائی۔ نمبر 2، آپ نے آنے میں دیر کی، 3 ماہ ہوئے ہیں آپ کو کومے سے باہر آئے۔ 1 ماہ ٹھیک ہے، آپ کے دادا کا انتقال ہوا تو سنبھلنے میں وقت لگا ہوگا، لیکن 6 ماہ بعد بھی آپ کو ہوش نہ آیا کہ آپ کی کسی سے شادی ہوئی تھی جس سے ملے بغیر آپ اپنی ریس پر چلے گئے تھے۔ میں نے بہت خلوص خوابوں کے ساتھ آپ کو اپنایا تھا، مجھے کسی دولت کا لالچ نہیں تھا۔ میں نے آپ کی وجہ سے 3 ماہ ذلت برداشت کی۔ آپ کی حفصی کزن کی نظریں، غلاظت بھرے جملے، آپ کی خبیث تائی کی فضول بکواس سنتے سنتے وہ شادی میرے لیے ایک عذاب بن چکی تھی، اور آپ اپنی لاپرواہی اور بے حسی کی وجہ سے کوما میں پڑے تھے۔ آپ کی وجہ سے ایک صحت مند انسان اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے لالچی خاندان نے ہی ان کے ساتھ کچھ کیا تھا، مگر آپ سالم شاہ ایک بے حس اور خود غرض اور احسان فراموش انسان ہیں جس کے ساتھ کم سے کم میں نہیں رہ سکتی۔ اور میں جانتی ہوں کہ آپ اپنی بیوی سے نہیں بلکہ اس خوبصورت دوشیزہ سے ملنے آئے تھے جس کے لیے ہر ہفتے ریسٹورنٹ جاتے رہے۔ ایک انجان مگر خوبصورت لڑکی کے لیے آپ روز اپنے گھر سے 2 گھنٹے کا سفر کر کے ریسٹورنٹ جا سکتے ہیں، مگر اپنی بیوی کی خبر لینے کی ایک دفعہ کوشش نہیں کی۔ وہ اس سے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے نہیں اپنی بیوی کے لیے یہاں آیا تھا، مگر اس کا غصہ اتنا زیادہ تھا کہ اسے لگا وہ ایک لفظ بولے گا اور وہ تھپڑ مار مار کے اس کا منہ لال کر دے گی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ اسے تلخی سے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا حکم دیا اور وہ وہاں سے جانے لگی۔ سارم نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکنا چاہا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ زینب اپنا بازو چھڑواتے پیچھے ہونے کی کوشش کرتے پیچھے ہٹی۔ وہ سارم شاہ تھا، شہر کا مشہور بزنس مین۔ عورت اس کے لیے صرف کھلونا تھی، اور وہ آج ایک ایسی لڑکی کے سامنے کھڑا ذلیل ہو رہا تھا جس سے اس نے ایک نگاہ کے قابل بھی نہ سمجھا تھا، اور اسے اس پل احساس ہوا کہ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ساری زندگی اسی طرح اس سے ذلیل ہو سکتا تھا مگر اسے کھو نہیں سکتا تھا۔ آپ خلا کا کیس واپس لے لیں، اس نے ہاتھ جوڑتے التجا کی۔ کیوں؟ تاکہ آپ مجھے اپنے محل لے جا کر اپنے جاہل خاندان کے ہاتھوں ذلیل کروائیں۔ میں ایک ایک کو وہاں سے نکال دوں گا۔ میں غلط فہمی کا شکار تھا، اور میں ریسٹورنٹ والی لڑکی سے ملنے نہیں اپنی بیوی سے ملنے آیا تھا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے لفظ بیوی سن کر زینب کا دل دھڑکا، مگر وہ پتھر بنی سے تلخ نگاہوں سے گھورتی رہی۔ میں آپ کو ایک ایک وضاحت دینے کو تیار ہوں، آپ صرف ایک دفعہ میری بات سن لیں۔ بولے آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں، وہ سرد مہری سے کہتی وہیں صوفے کے ہتھے پر بیٹھ گئی۔ میں کوما سے نکلا تو میرے دل نے سب سے پہلے دادا اور پھر میری بیوی جسے میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا انہیں دیکھنے کی خواہش کی۔ تو آپ کیا چاہتے تھے کہ جس بیوی کو ایک نظر دیکھے بغیر چلے گئے تھے وہ آپ کے سراہنے کھڑی آپ کا انتظار کرتی رہی ہوتی؟ وہ دل میں تلخی سے بولی۔ لیکن نوبت ہی نہ آئی جب مجھے بتایا گیا کہ دادا نہیں رہے تو میرے ہوش بھی باقی نہیں رہے۔ پھر میں 3 ہفتے تک نروس بریک ڈاؤن کا شکار رہا، اور پھر بتایا گیا کہ وہ بولنے لگا تو زینب کے تاثرات سخت سے سخت تر ہوتے گئے۔ آپ مجھے معاف کر دیں زینب پلیز، میں جانتا ہوں میرا قصور بہت بڑا ہے، میرے گناہ بہت بڑے ہیں، مگر میں اس بار خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ دادا کے لیے نہیں بدل سکا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں آپ سے شادی کر کے خود کو بدلوں۔ انہیں یقین تھا کہ آپ کے ساتھ رہ کر مجھ میں آپ جیسی خوبیاں پیدا ہو جائیں گی، لیکن اب میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ پلیز خلا کا کیس واپس لے لیں۔ میں اس لڑکی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اپنی بیوی کے لیے آپ کے لیے آیا تھا یہاں، وہ آستگی سے کہتا خاموش ہوا۔ زینب خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سارم کا دل بے تحاشا مچلا، کاش وہ اسے معاف کر دے اس بار، کاش۔ اس کے بعد وہ ہر ہفتے وہاں آنے لگا، وہ اس سے ملتی، اس سے بات بھی کرتی، لیکن اس نے خلا کی واپسی کے حوالے سے کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ دادی سے ڈھیروں باتیں کرتا اور آتی جاتی وہ زینب کو گھورتا رہتا، وہ اسے نظر انداز کرتی، کبھی زیادہ ضروری بات کرنی ہوتی تو جواب دے دیا کرتی۔ اس روز دادی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، زینب انہیں دوائی دے کر باہر نکلی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ مجھے معافی
کب ملے گی زینب؟ وہ ٹھہری اور خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، دے دیں معافی، اب میرے ساتھ چلیں۔ پھر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہہ رہا تھا، وہ یوں دیکھتا تو زینب کے پسینے چھوڑنے لگتے۔ نظریں جھکی، وہ پھر جانے لگی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ میں خلا کا کیس دائر کر چکی ہوں۔ ہاتھ چھڑاتے اس نے لہجہ کانپا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی قربت سے گھبرا جاتی ہے اور یہ بات سارم کے دل کو مزید بےتاب کرتی۔ ہو تو میری بیوی ہی، ابھی میں کسی خلا کو نہیں مار رہا، کہہ تو دیا، پھر نکاح پڑھوا لیتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا اور وہ گھبرائے انداز میں ہاتھ چھڑاتے کچن کی طرف چلی آئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے آیا۔ آپ دادی کے پاس بیٹھے، میں چائے لے آتی ہوں۔ آپ کے پاس ہی بیٹھوں گا، دادی آرام کر رہی ہیں سارم۔ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ جانے سارم، بہت ظالم ہو تم، بہت زیادہ۔ تم، وہ اپنے لہجے کو قابو کرتے بظاہر غصے سے بولی۔ ہاں تم جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو، کتنی معافیاں مانگوں؟ میں نے کہا نا معاف کر چکی ہوں، پھر میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ کہاں چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس گھر میں اب کوئی نہیں ہے، وہ الگ ہو گئے ہیں، بس تم اور میں ہوں گے، اور دادی اور ہمارے بچے۔ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ چڑھ کر اسے گھورنے لگی۔ اپنی حد میں رہیں، اوکے؟ اس نے سر خم دیتے کہا اور پھر پوچھا، کب چلیں گی میرے ساتھ زینب؟ وہ پھر آپ پر آیا تھا، بے باکی پر اترتا تو وہ تم ہو جاتی تھی، سنجیدہ ہوتا تو پھر آپ۔ زینب نے بامشکل مسکراہٹ ضبط کی۔ دادی کی طبیعت بہتر ہو تو چلتے ہیں۔ کیا وہ یکدم پرجوش ہوتا اس کے قریب آیا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ وہ شرم سے پانی ہوتی اسے دور دھکیلتی اس کی گرفت سے نکلی۔ آپ جائیں، اندر بیٹھیں۔ ادھر ہی بیٹھا ہونا۔ وہ شاہ سے گویا ہوا تو پھر وہاں جا کر بیٹھے۔ اس نے دور پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ ہنستا ہوا وہاں جا بیٹھا۔ وہ کام کرتی رہی اور وہ وقفے وقفے سے کچھ نہ کچھ بولتا رہا، اسے تنگ کرتا رہا۔ اس محل نما گھر میں وہ لوٹ آئی تھی اور اس دفعہ احساسات مختلف تھے۔ سارم گھر ہوتا تو کسی پروانے کی مانند اس کے گرد منڈلاتا اور وہ اس سے ڈھیروں باتیں کرتا، اتنی محبت نچھاور کرتا کہ اسے کسی خواب کا گمان ہونے لگتا۔ حمزہ نے بھی اسی روز اس سے معاف کر دیا جس روز اس سے زینب کی واپسی کی اطلاع ملی۔ گھر میں دعوت رکھی گئی، کئی لوگوں نے شرکت کی۔ اس نے اپنے کاروباری حلقے میں بڑی فخر سے اسے متعارف کروایا تھا۔ وہ بالکل ویسا بن رہا تھا جیسا رحمان شاہ اسے بنانا چاہتے تھے۔ وہ جس چیز پر دل ہی دل میں مطمئن تھا، مگر وہ دکھ، وہ افسوس، وہ پچھتاوا شاید کبھی بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑیں جن کے پیچھے لگ کر اس نے دادا کو کھو دیا۔ وہ بالکونی میں خاموش کھڑا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں سارم؟ دادا کے بارے میں، وہ دادی سے بولا۔ پتہ نہیں کتنے خفا ہوں گے مجھ سے۔ وہ تلخ ہونے لگا۔ وہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ خوش ہیں۔ آپ ذمہ دار سارم ہیں، پابند سارم ہیں، بلکہ ویسے ہی جیسے وہ چاہتے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو چوم کر بولی، آپ نہ صرف اچھے انسان ہیں بلکہ ایک اچھے شوہر بھی ہیں۔ خوبصورت دل ہے آپ کا، احساس اور نرم، یہ ساری خوبیاں پہلے سے ہی آپ میں موجود تھی، مگر شاید آپ کے لابالی پن نے ان پر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اور وہ تو دادا تھے، آپ کو پالا ہی انہوں نے تھا۔ کیا وہ بے خبر ہوں گے اس نرم اور ساز دل سے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ جانتے تھے اور انہیں فخر ہوگا آپ پر۔ وہ چپ ہوئی تو سارم نے بے اختیار ہی اسے گلے لگایا۔ تم نہ ہوتی تو شاید میں ابھی ویسا ہی لاوالی سا سارم ہو رہتا، مگر میری خوش قسمتی ہے کہ تم ہو۔ وہ بڑبڑایا اور اس کا سر چوم لیا۔ سارم نے نہ صرف خود کو بدلا تھا بلکہ اس محل نما گھر سے ان تمام زہریلے نفوس کو بھی ہمیشہ کے لیے نکال باہر پھینکا تھا جنہوں نے دولت کی ہوس میں دادا کی زندگی کو عذاب بنایا تھا اور زینب کی عزت پر کیچڑ ڈالا تھا۔ سریا تائی اور دانیال کو جب ان کی کیے کی سزا ملی اور وہ اس گھر سے بے دخل ہوئے، تب جا کے اس حویلی میں حقیقی سکون کا سانس لوٹا تھا۔ سارم کو اب احساس ہو چکا تھا کہ دادا کی اصل میراث ان کا پیسہ یا یہ محل نہیں تھا، بلکہ وہ عزت اور محبت تھی جو زینب اس کے گھر میں لے کر آئی تھی۔ اس نے زینب کی خودداری کو تسلیم کرتے ہوئے اسے وہ تمام حقوق اور مقام دیے جس کی وہ حقدار تھی، اور یوں ماضی کے تمام پچھتاوے، غلط فہمیاں اور تلخیاں اس حویلی کے در و دیوار سے کفور ہو گئیں، جس کی جگہ اب صرف ایک دوسرے کے لیے احترام اور بے پناہ محبت نے لے لی تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔